اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری بھی سیریز قرآن قصے میں راجع فرما رہے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک اور قصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ویڈیو آپ شب قدر میں یعنی آخری شب قدر 27 رمضان کی شب میں دیکھیں گے۔ شب قدر عام طور سے لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شب قدر جاگ جانے کی رات ہے۔ اور آج ہم سونے والوں کا تذکرہ کریں گے۔ کوئی کتنا سو سکتا ہے؟ 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 20 گھنٹہ، 24 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے 309 سال سونے کی بات کی گئی ہے۔ وہ کون ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ہیں اصحاب کہف، ان کے نام کا قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے، سورہ کہف۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد اور پیغمبر السلام کے پہلے کا جو زمانہ ہے اسی زمانے میں تھے، اور یہ لوگ موحد تھے۔ بت پرستی کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور ان کو پکڑنے کے، گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگے اور انہوں نے غار میں پناہ لی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 6 سے لے کے 29 تک ان کا تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلے اور جا رہے تھے، کہیں پناہ کی تلاش میں تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا جو بھیڑیں چلا رہا تھا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، وہ پیچھے لگ گیا۔ مجبوراً انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم لوگ موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں ایک غریب آدمی چرواہا ہوں، لیکن میرے اندر جرأت نہیں تھی کہ میں آواز بلند کرتا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ چلے ساتھ میں، تو اس کا ایک کتا تھا، وہ ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی بھگانے کی، لیکن وہ کتا بھاگ کے نہیں دیا۔ آخر میں بعض روایت میں ہے کہ قدرت خدا سے گویا ہوا، اس نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ چلیں گے۔ اور یہ لوگ نکلے وہاں سے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ وہاں کے اوپر یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خدا جناب عزیر کو 100 سال کے مر جانے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ خدا اصحاب کہف کو 309 سال سلا سکتا ہے اور پھر جگا سکتا ہے۔ وہ خدا اس قدر قادر ہے، تو اسی قدرت سے کوئی چیز غیر ممکن نہیں ہے۔ اب ہم یہاں قرآن مجید کی ان آیتوں کو تذکرہ کریں گے کہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 6 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ کہف میں فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب غار و رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم وہی اصحاب کہف ہیں، اور رقیم اس وادی یا اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا۔ اشارہ ہوتا ہے اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جس وقت غار میں ان جوانوں نے پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم کو اپنی حاجت سے، اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے وہ امر مہیا کر جو ہماری رشد اور اصلاح کا باعث بنے۔ حدیث معتبر منقول ہے کہ شیخ امام فرماتے ہیں کہ میں پر پیدا ہو جاؤں، وہ جوان تھے کہ بوڑھے تھے؟ میں فرماتے ہیں وہ بوڑھے تھے، لیکن جو اللہ کی راہ میں جوان مردی کرتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو جوان کہا ہے، فتیہ کہا ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ خواب قائم کر دیا تاکہ وہ آوازوں سے بیدار نہ ہو سکیں۔ اسی طرح غار میں چند سال گزر گئے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ گروہ 2 گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خواب یاد ہے یا نہیں۔
نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم۔ اے رسول، ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک ٹھاک بیان کر دیتے ہیں، اور وہ چند جوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو صبر کرنے والوں کے لیے مضبوط بنا دیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ جب وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کی ہرگز عبادت نہ کریں گے، اور ہم ایسا کرے تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کی ہے۔ وہ لوگ 3.5 سال وہیں سے پڑے رہے، اللہ ان کو کروٹیں بدلتا رہا۔ جب انسان اگر ایک ہی سائڈ پہ پڑا رہے تو اس کے جسم میں مشکل ہو جاتی ہے، جلن و سڑن پیدا ہو جاتی ہے اور جسم خراب ہونے لگتا ہے۔ لہذا دیکھیے سونے والا انسان کیا ہوتا ہے، بدلتا ہے، کروٹ بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کیا کیا، ان کو کروٹیں بدلاتے ہیں تاکہ وہ ان کا جسم خراب نہ ہو سکے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ ان کی کروٹ بدلنے کی وجہ سے حالانکہ وہ سو رہے ہیں ہم ان کو داہنی کروٹ سے بائیں کروٹ بدل دیتے ہیں تاکہ زمین ان کے پہلوؤں کو زخمی و خراب نہ کر سکے۔ اب یہاں کے اوپر ہوا یہ کہ جب 309 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو بھوک بہت کس کے لگی تھی۔ ان کے پاس جو پیسے تھے دقیقاً اس کے زمانے کے 300 سال ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک کہا کہ جاؤ دیکھو کچھ کھانا لے کے، دیکھو کہ کوئی پہچان نہ پائے، لیکن روایتوں میں کہ داڑھیاں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ 309 سال آدمی کی داڑھی کتنی بڑی ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے اس پیسے لے کے گیا، روٹی کی دکان پہ گیا، اس نے کہا وہ مجھے روٹی دو، اسے روٹی دی۔ جنہوں نے جب پیسے دیے تو کہا یہ پیسے کون سے ہیں؟ تو کہا یہ ہمارے پیسے ہیں۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ 300 سال گزر گئے ہیں، یہاں 300 سال میں صدیاں گزر گئیں اور جنریشن بدل گئی، سب کچھ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اس نے روٹی والے نے پکڑ لیا اس کو، کہ لگتا کہ تم کو کہیں خزانہ ملا ہے۔ نہیں خزانہ کیا ہوتا بھائی، ارے ہم نے بھی کل تو ہم گئے تھے۔ عجب، اب وہ پریشان سے ان کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ کتنے سال رہے، وہ سمجھا کہ ان کو کیا ہے کہ خزانہ ملا ہے، اس نے ہنگامہ کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو ایسی بات ہے، ابھی ہم لوگ کل گئے تھے اور جا کے وہاں غار میں رہ گئے تھے، سو گئے تھے، اس طرح اٹھے ہیں اور ہم کو بھوک نہیں کھانے ہیں۔ تو جیسے لوگوں کو کچھ چونکہ ان کے تذکرے ان کے بزرگوں میں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کی راہ پہ تھے اور انہوں نے خدا کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، وہ کہاں چلے گئے تھے، نہیں ملے تھے، وہ سب باتیں ہوئی تھیں۔ اب جب ایسا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچی، جو زمانے کا بادشاہ تھا۔ اچھا وہاں پہ سب لوگ اب مذہب عیسائی پہ ہو گئے تھے، سب عیسائی تھے، سب کو اطلاع ہو کہ ارے وہاں تو لوگ 309 سال پہلے جو گئے تھے وہ ابھی جگ رہے ہیں، زندہ ہیں۔ اب وہ وہاں سے آئے تو بہت سی جمعیت ان کے پیچھے آئی۔ یہ لوگ جو غار میں تھے انہوں نے جو دیکھا دور سے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اب ان کی حالت خراب ہوئی کہ لگتا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو گئی، ہم وہ لوگ گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو روٹی لینے کے لیے گیا تھا یہ آگے بڑھا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم سب اپنے ساتھ ہیں۔ یہ اندر آئے، پھر انہوں نے دعا کی پالنے والے تو ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے بہتر راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آنکھوں پر نیند غالب کیا اور پھر وہ وہیں کے اوپر سو گئے۔ اب یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے تو روایتوں میں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ان لوگوں نے اندر غار میں جھانکا ان کی آنکھوں میں وہ روب تھا کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان کی آنکھیں کوئی ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا تھا۔ اور پھر یہ کیا ہے، سب لوگ واپس چلے آئے، اتنا خوف ان کے اندر طاری ہوا۔ پھر وہاں کے اوپر آیت بہت تفصیلی طولانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلایا، پھر جگایا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشانی، کس بات کی نشانی، بس مسئلہ ہے آگے پر کس بات کی نشانی، اس بات کی نشانی کہ انسان جب اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، جب انسان خدا کے لیے جہاد کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ کس طرح دیتا ہے۔ اے عزیز آپ یاد رکھیے، اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں اور خدا کے لیے ہم سو رہے ہیں تو ہم بہت سے جاگنے والوں سے بہتر ہیں، اور اگر خدا کے لیے سو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو بہت سے سونے والوں سے بھی ہم بدتر ہیں۔ اے عزیز خدا کے لیے سوئیے اور خدا کے لیے جاگیے۔ شب قدر
سو جانے کی نہیں، جاگ جانے کی رات ہے، لیکن اللہ کے لیے، ویڈیو گیم کھیل کے نہیں، واٹس ایپ دیکھ کے نہیں، فون دیکھ کے نہیں، اللہ کو یاد کر کے اور خدا کی عبادت کر کے جاگنے کی رات ہے۔ خدا دعائے پالے ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا وہ یہ آخری شب قدر پالنے والے تو نے جس طریقے سے اصحاب کہف کی ہدایت کا انتظام کیا، ہم سب کے ٹیڑھے دلوں کی ہدایت کا انتظام فرما اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔